وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شمس آیت نمبر 11 سے 15. آج کے درس کا موضوع، کیا قوم سمود کی طرح ہم نے بھی اپنی حقیقی کامیابی کو نظر انداز کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ونفس وما سواها. اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا. فألہمها فجورها وتقواها. پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی. قد افلح من زکاها. کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا. وقد خاب من دساها. اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا. سامعین اکرام، سورہ الشمس آیت نمبر 11. کذبت سمود بتقواہا. سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا. اذ انبعث اشقاہا. جب ان کا بڑا بدبخت اٹھا. فقال لهم رسول اللہ. پس ان سے اللہ کے رسول نے کہا، ناقۃ اللہ، کہ اللہ کی اونٹنی، وسقیہا، اور اس کے پانی پینے کی باری سے بچو. فکذبوہ. پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فعقروہا. اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم. پھر ان کے رب نے ان پر ان کے گناہوں کے بدلے ہلاکت نازل کی. ولا یخاف عقباہا. ہلاکت نازل کی. فسواہا. پھر برابر کر دیا. ولا یخاف عقباہا. اور اس نے اس کے انجام کی پرواہ نہیں کی. سامعین کرام، آج یعنی تقریباً آخری سبق ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور اس میں آپ نے دیکھا ایک یعنی منفرد انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کی اور ہلاکت کی بات کی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یقیناً قد افلح من زکاہا. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے روح کو پاک کر لیا. وقد خاب من داساہا. اور یقیناً برباد ہو گیا، غارت ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو آلودہ کر لیا، دبا دیا، آلودہ کر لیا. اور آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، اس میں ایک قوم کا تذکرہ ہے جس نے پیغمبر کی بات کو جھٹلا دیا. پیغمبر کی بات کیا ہے؟ یعنی آج کے سبق کے یعنی اس سورہ مبارکہ کے حساب سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انسان
آیا ہے کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے۔ ایک بات جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیں، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی یہ بات، میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے فلاح کو دنیا ہی کی زندگی تک محدود کر دیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ آپ دنیا ہی کی زندگی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ اصل کامیابی جو ہے، حقیقی کامیابی جو ہے، وہ باطنی کامیابی انسان اگر حاصل کر لے اور باطن کی صفائی کر لے، اپنے روح کی اصلاح کر لے اور اس کو پاک کر لے، وہ شخص کامیاب ہے۔ اور کامیابی کا تو جو پتہ چلے گا وہ یہاں بھی پتہ چل جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی اہل نظر جو ہے دیکھتے ہیں کہ کون شخص تباہ ہو رہا ہے، کون شخص تباہ ہو گیا اور کون شخص فلاح پا گیا، وہ اہل نظر کو پتہ چلتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بی ینظر، مجھ سے وہ دیکھتا ہے۔ تو بہرحال لیکن اصل بات جو پتہ چلے گا، جس میں سب کو پتہ چل جائے گا، وہ کب ہوگا؟ وہ یوم حشر ہوگا، جب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور جنت اور دوزخ واضح ہو جائے گی، سامنے لے آئی جائیں گی، بالکل پردے اٹھا دیے جائیں گے، تو اس دن پتہ چلے گا۔ اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہمیں خبردار کیا ہے کہ دیکھو اصل کامیابی جو ہے وہ یوم قیامت میں اگر کوئی آگ سے نجات پا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے جس کو نجات دے دی گئی اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہاں ضمنی طور پہ ایک نقطہ ہے اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی آیت مبارکہ زحزح عن النار وادخل الجنۃ، یعنی آگ سے جس کو بچا لیا گیا، زحزح بچا لیا گیا اور داخل کر دیا گیا، بچا لیا گیا آگ سے، داخل کر دیا گیا جنت میں۔ یہ چیز جو ہے یہ بغیر کسی مدد کے آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ آگ سے نجات پانی ہے تو کسی کی مدد، حقیقی مدد اور نصرت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی نیکی کر نہیں سکتا، کوئی برائی سے بچ نہیں سکتا، لیکن اللہ کی توفیق سے، یعنی اللہ کی توفیق ہی سے آپ نیکی کر سکتے ہیں اور اس کی توفیق سے برائی سے بچ سکتے ہیں۔ ایک الگ بات ہے، لیکن چلے میں کہہ بھی دوں، بعض اگر کوئی نیا سننے والا ہے اس کے لیے بھی میں کہہ دوں کہ توفیق الہی حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے۔ دیکھیں آپ، یعنی اصل بات تو یہی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لیکن یہ توفیق الہی حاصل کیسے کی جائے؟ نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی۔ اس کے لیے یعنی بہت ایک لگا بندہ طریقہ کار ہے جس کو آپ قانون الہی، قانون قدرت کہہ سکتے ہیں، کہ اگر آپ نے توفیق الہی حاصل کرنی ہے کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے یا برائی سے بچنے کے لیے، تو آپ نے ارادہ کرنا ہوگا، ارادہ کرنا ہوگا، عزم مصمم کرنا ہوگا اس نیک کام کرنے کا یا برائی کو چھوڑنے کا، اور پھر آپ نے شروعات کر دینی ہوں گی، دستیاب وسائل کو استعمال کر کے وہ کام، نیک کام شروع کر دیں، برا کام چھوڑ دیں۔ شروعات تو کریں نا، قدم تو اٹھائیں نا۔ جو دستیاب وسائل ہیں آپ اس میں استعمال کرنے جتنا آپ کر سکتے ہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ کے شامل حال ہو جائے گی، آپ وہ نیک کام کر لیں گے اور برے کام سے باز آ جائیں گے۔
یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس اللہ کی مرضی ہے. بھئی اللہ کی تو مرضی ہے کہ تم پاک ہو جاؤ، لیکن تم اس کے لیے قدم تو بڑھاؤ، ارادہ تو کرو، کوشش تو کرو. تو بہرحال یہ بات ہے. اچھا دوسری میں فلاح کی اور کامیابی کی بات کر رہا تھا. اچھا میں پھر پیغمبر کی بھی بات کر رہا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کا، جو پیغمبر تھے قوم سمود کے لیے. وَإِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صالح علیہ السلام. اس کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں. تو صالح علیہ السلام مشہور ہے، یعنی تاریخ میں بھی ہے، اور ان کے ابھی کھنڈرات بھی میرے خیال سے ہیں. وہ سارے واقعات اور حالات بھی ہمارے سامنے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو سن لیجئے تو اچھا ہوگا. اور میں بھی اللہ کی توفیق سے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر آتا ہے دراصل انسان کی کامیابی کے لیے. اللہ نے انسان کو معراج کے لیے پیدا کیا ہے، کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. تو بنیادی طور پہ فلاح دلانے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے. پھر اس نے انسان کی ڈیوٹی لگائی ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. انسان کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے انسان کو مقرر کیا ہے. یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ انسان خود ہدایت پا سکتا ہے، یا یہ خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل پیرا ہو سکتا ہے، یا یہ خود اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے. یہ غلط بات ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. سامعین کرام دیکھیں، سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ بتانے والا ہے، لیکن آپ راستے پہ کس کے چلیں گے؟ جو سیدھے راستے والے ہوں گے. یعنی آپ انسان کو ڈھونڈیں گے، کوئی سیدھے راستے پہ چلنے والا دیکھیں گے، اس کو اپنا رہنما بنائیں گے، اور پھر آپ اس کی رہنمائی میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، کامیاب ہو جائیں گے آپ. یہ بنیادی بات یہ نوٹ کر لیں، یہ ذہن سے نکال دیں. بعض لوگوں نے، بعض طبقوں نے یہ آپ کے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ رہنما کی ضرورت نہیں، انسان کی ضرورت نہیں ہے، استاد کی ضرورت نہیں ہے. بعض فرقے ایسے ہیں ہم میں کہ انہوں نے ایسا تاثر ڈال دیا کہ یہ شرک ہے، گناہ ہے انسان سے مدد لینا یا انسان سے رہنمائی حاصل کرنا. یہ غلط بات ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے اس کو مقرر فرمائے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پر. جہاں اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے وہاں رسول پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. رسول پر ایمان کے بغیر اللہ کا ایمان کامل، اللہ پہ ایمان ہو نہیں سکتا. کامل بات تو دور کی بات ہے، ہو نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. اور اے انسان، اگر تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو تمہیں رسول کے پاس جانا ہوگا. یہاں تک کہ گناہوں کی معافی کے لیے بھی کارگر نسخہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی جناب میں آ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتا ہے تو یقیناً ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں غلط فہمی کا اور گمراہیوں کا شکار نہ ہو. سامنے کا میں آپ کو قرآن کو دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے. قوم سمود کے لیے اللہ تعالیٰ نے مصلح اور مزکی کی میں آج زور دے رہا ہوں اس بات پہ. قوم سمود کو یہ فلاح کا پیغام دینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا کہ ان کو تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، ان کو اصلاح کی ضرورت ہے. اے صالح، ان کو جا کے ان کا تزکیہ کرو،
تو صالح علیہ السلام آئے، اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ اے قوم، اللہ نے تمہیں کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں ناکامی کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ تم کس چکروں میں پڑ گئے ہو؟ دنیا کے چکروں میں، اور دنیا ہی کو تم نے اپنا مقصود و معبود و مطلوب بنا لیا ہے، یہ غلط ہے۔ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میری بات مان لو، تم اپنا تزکیہ نفس کر لو۔ یہ میں اپنی زبان میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مضمون تو قرآن ہی کا ہے، مضمون ہے قرآن کا، میں صرف اس کی ایک اپنے الفاظ میں ہے، معنی جو ہے وہ تو قرآن ہے۔ سارا مضمون تو اس سورہ مبارکہ میں تو کیا ہے کہ فلاح انسانیت کا ہے، اور اس کا طریقہ تزکیہ نفس ہے، روح کی پاکی ہے۔ تو یہی پیغام حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا کہ اے لوگو، تمہاری نجات تو تزکیہ نفس میں ہے، تم اپنا تزکیہ نفس کروا لو۔ اس کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اور اپنے آپ کو اپنے سر کو جھکا دو اللہ کے حکم کے سامنے، میری اطاعت کرو، میرے راستے پر چلو، آخرت کا خیال رکھو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مجھ سے تعلق جوڑ لو۔ پیغمبر کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے ہٹ کے تم اللہ کے سے تعلق جوڑ لو، خود ہی جوڑ لو، نہیں، پیغمبر سے معاملات، پیغمبر یعنی انسان کے ذریعے یہ تمام معاملات طے ہوتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال وہ پیغام جو ہے انہوں نے جھٹلا دیا۔ پھر انہوں نے کتاب یعنی قرآن سے یہ بات ہے کہ ایک معجزہ انہوں نے طلب کیا۔ ناقۃ اللہ کا یہاں تذکرہ ہے، اور وہ ناقۃ اللہ کا مطلب اللہ کی اونٹنی، اور پھر تفاسیر میں اور تفسیر میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے معجزہ طلب کیا۔ بات وہ کہتے ہیں نا کہ خوب بدرہ بہانہ بسیار، انہوں نے دراصل یعنی ہوا یہ کہ انہوں نے معجزہ طلب کیا، ان کو معجزہ مل گیا۔ انہوں نے ایک خارق عادت جو کہ نہیں ہو سکتی تھی، عام قانون کے خلاف تھی، وہ مانگی۔ اور یہ کیوں مانگی؟ کیا ان کا یقین نہیں تھا اللہ کی قدرت پہ، یا یہ اللہ کے رسول ہیں؟ یہ سب باتیں وہ مانتے تھے، لیکن عام طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے طریقے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی جو قانون الہی ہے عام طور پہ نہیں کرتا، الا ماشاء اللہ، جیسے کہ بعض اوقات کر بھی دیتا ہے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، جو ہم کہہ رہے ہیں ویسا نہیں ہو سکتا۔ اصل میں تو انہوں نے نہ ماننا تھا، کیونکہ جب معجزہ دکھا دیا گیا پھر بھی انہوں نے نہ مانا، کیونکہ ان کا تو مزاج ہی نہیں تھا، ان کا تو ظاہر سے ایمان ہٹنے کی، ایمان یعنی ظاہر سے یقین ہٹانے کی کوئی وہ ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے تھے۔ وہ تو خوش تھے اپنے یعنی گناہوں میں، اور اللہ تعالیٰ کو جو انہوں نے بھلایا ہوا تھا، اور جو کردار اور اخلاق انہوں نے اپنایا ہوا تھا گمراہانہ، اس میں وہ مست تھے۔ پھر بھی پیغمبر نے دعوت پیش کی اور وہ کرتے رہے، تو پھر آخر کار یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پہاڑ ہے، یہ پتھر ہے بڑا، اس میں سے جو ہے اونٹنی نکل آئے گابن، اور وہ گابن کا مطلب حاملہ، اور اس کے اسی وقت بچہ ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کی نے کر دیا، مطلب حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ وہ تو پتھر تھا، یہ تو سوئی کے ناکے سے اونٹنی نکل سکتی ہے، یا کوئی بھی چیز نہ ہو ویسے ہی اونٹنی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بھیا؟ تو ہو گیا۔ پھر بھی ان کا وہ تو یعنی اس لیے تھوڑی مانگا تھا،
انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا، لیکن وہ ہو گیا۔ اب معجزہ یا کرامت یہ مانگنا نہیں چاہیے، یہ ایک یعنی نقطہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے کوئی خارق عادت طلب کی بات اور پھر بھی ایمان نہ لائے تو آپ پہ عذاب دنیا میں نازل ہونے کا یعنی یہ قانون الہی ہے۔ بہرحال وہ اونٹنی پیدا ہو گئی اور وہ اونٹنی بڑی عظیم الجثہ تھی، بہت بڑی تھی۔ پھر اس کا بچہ، تو پانی کا ایک ہی کنواں تھا وہاں پہ، پانی کا ایک ہی کنواں تھا، سارے مرد و زن اور جانور وغیرہ اسی کنویں سے پانی پیتے تھے۔ تو جب اونٹنی پیدا ہو گئی تو وہ تو اللہ کی اونٹنی تھی، تو اب وہ پیدا تو ہو گئی، تو اس کو یعنی یہاں پہ ہے فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیہا، صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، یہ پانی پیے گی ایک دن، اس دن تم لوگوں نے پانی نہیں پینا، تو ایک دن تم لوگوں کی باری ہوگی، ایک دن تمہاری باری ہوگی، تو تم اس کی جب باری ہے تو اس کو کچھ نہ کہنا، پینے دینا۔ تو بہرحال وہ سارا پانی پی جاتی تھی اس دن، ایک دن ساری قوم پیتی تھی اور ایک دن یہ، تو بہرحال وہ تنگ آ گئے اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ وہ اپنی تفصیل ہے اپنی جگہ۔ تو پھر یہ ہے کہ صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اب تم نے اونٹنی کو بھی مار دیا ہے، تو اب تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب 3 دن بعد تم پہ عذاب آئے گا، اور بس یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے بدلے ہلاکت نازل کی اور ان کو برابر کر دیا۔ اب یہاں پہ سامعین کرام یعنی ایک تو ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی، پھر معجزہ طلب کیا، معجزہ کی پھر اس اقرار پہ کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اس کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ان کو سب کو برابر کر دیا، عذاب آیا جس صورت میں، لیکن سب لوگ ہلاک ہو گئے الا پیغمبر اور ان کے جو متبعین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اور اس آخری جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کی پرواہ نہ کی کہ بھئی یہ ہم اس کو مار رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا، کوئی اس کو بچانے کے لیے آئے گا یا نہیں آئے گا، ان کی کون مدد کرے گا، تو ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب تو پھر آتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ایسا بول سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ قوم صالح، قوم سمود کا واقعہ ہے سامعین کرام، اور یہ قوم سمود کو اگر آپ اپنی جگہ رکھ لیں کہ ہم نے بھی پیغمبر، یعنی ہم بھی اپنی کامیابی اس میں نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں۔ آپ یقین جانیں، میں اس بات کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم عام طور پہ تزکیہ نفس تو ہماری کتاب میں کہیں نام ہی نہیں ہے اس کا کہ ہم اپنا تزکیہ نفس کروا لیں، کسی مصلح کے پاس جائیں، کسی روحانی حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے اپنی نفسانی اصلاح میں مدد لیں اور وہ ہمارا تزکیہ کر دے یا کروا دے، تو ہمارا یہ ذہن ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قوم سمود کا حال تھا اسی طرح ہمارا حال ہے، یہ کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ اجتماعی عذاب کا قانون جو ہے وہ اب لاگو نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا تا قیامت، لوگ آتے رہیں گے اور وہ دعوت جو ہے پیش ہوتی رہے گی، بس جو لوگ نہیں مانے ان پہ دنیا میں بھی عذاب ہوگا۔ یہ نہ سمجھے کہ جو عذاب قوم سمود پہ آیا وہ آج ہم پہ نہیں آیا، آج مسلمان اللہ کے عذاب
میں گرفتار ہے سامنے کرام. یہودی جن پہ اللہ کا غصہ ہے، غضب ہے، اور عیسائی جو کہ گمراہ قوم ہے، ان کے ہاتھ میں عذاب کا کوڑا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. ادھر عرب پٹ رہے ہیں اور ادھر عیسائیوں کے ہاتھ سے وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو پیٹ رہا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے نا؟ تو بہرحال کوئی فرق نہیں ہے. اس وقت بھی ہم اللہ کے عذاب میں ہیں اور ایسے مست ہیں، اپنے کاموں میں ایسے مست ہیں کہ ہمیں اپنی اصلاح کا نہ کوئی پاس ہے نہ احساس ہے کہ ہم نے تزکیہ کرنا ہے، تزکیہ کروانا ہے. اللہ کی بندگی کا اقرار ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پیغمبر کی دعوت، اپنے محمد رسول اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ان کی تعلیمات کو ہم نے جھٹلا دیا ہے، ان کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کو الہ واحد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور روز قیامت کا تو تذکرہ ہی کیا، اس کو تو ہم سرے سے ہی نہیں مانتے، برائے نام مانتے، زبان سے، حقیقت نہیں. حقیقت میں تو ہم دنیا کو مانتے ہیں، دنیا کی کامیابی کو ہم اصل سمجھتے ہیں. لیکن ایسا کرنا جو ہے دنیا اور آخرت میں خسارے کا باعث ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے آج بھی کہ ہم مسلمان اللہ پر ایمان لے آئیں اور رسول کی دعوت کو قبول کر لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق چل پڑیں. مقامی طور پہ ایک رہنما کو اپنا رہنما بنا لیں. اور بہرحال یہ مضمون ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا ودمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. ترجمہ سنا دیں. کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا قوم ثمود نے اپنی سرکشی سے صالح علیہ السلام کی دعوت کو. اذ انبعث اشقاہا، جبکہ ان کا بڑا بدبخت اٹھا. کس لیے؟ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، پس ان سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے بچو. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے جھٹلا دیا پیغمبر کی تعلیم کو اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پھر ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے بدلے ہلاکت نازل کی اور ان کو برابر کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اس نے اس کے انجام کی پرواہ نہ کی. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. كذبت ثمود بطغواها Thamud denied in its pride, إذ انبعث أشقاها when it followed its most wicked. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها The messenger of God said to them, This is the she-camel of God, so let her drink. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. But they called him a liar and hamstrung her, so their Lord crushed them
them for their sin and leveled it. ولا يخاف عقباها. And he does not fear its sequel. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔